اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گینگرین پر بات کریں گے۔ بایو کیمک کے تحت اس کا علاج بتائیں گے۔ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان جب کسی بھی شعبہ زندگی میں تحقیق و ریسرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا اور اس کو اس کا ثمر عطا فرما دیتا ہے۔ میں نے بھی شروع سے لے کر اپنے لیے ایک ٹاپک چنا، وہ بایو کیمک پر ریسرچ تھی۔ قانون مفردضا کے مطابق اس پر تحقیق کرنے کے لیے میں نے اپنے آپ کو وقف کر لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ ثمر عطا فرما دیا جس کا میں ادراک بھی نہیں کر سکتا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تو اس سے پہلے ہم علاج تو کرتے تھے، علاج کرتے رہے ہیں طب کے مطابق، طبی اصول و قوانین کے مطابق، لیکن جب سے بایو کیمک پر ہم نے ریسرچ کی تو اس کو قانون مفردضا کے مطابق تطبیق دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے میرے لیے علاج میں بہت سی آسانیاں پیدا فرما دی اور ان امراض کا علاج حاصل ہوا جن کے علاج کے لیے ہم بعض دفعہ مایوسیاں اور اس میں ہمیں جو ہے وہ راستہ نہیں ملتا تھا۔ خاص طور پر میری اس بایو کیمک کی ریسرچ پر اس کے بعد جو وجہ شہرت بنی اس میں بہت سے امراض ہیں۔ مثال کے طور پر دل کے وہ امراض جن کا علاج ماڈرن میڈیکل سائنس میں بائی پاس اور آپریشن ہے اور ساری زندگی وہ دوائیاں انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اس کے علاوہ ہڈیوں کے امراض ہیں، تشنجی و عضلاتی پٹھوں کے امراض ہیں، امراض خبیثہ جو بدنی امراض ہیں، جوڑوں اور مفاصل کے امراض ہیں، جگر و معدہ کے لا علاج امراض اور بہت سے حاد اور مزمن امراض میں بے پناہ کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ تو آج کا میرا موضوع گینگرین، شوگر اور گینگرین کے مریضوں کی اکثر جو تحریک ہوتی ہے وہ اعصابی گدھی ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ تر زخم جو ہوتے ہیں وہ پاؤں، ایڑی اور انگوٹھے میں یا ٹانگ کی حد تک ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ خون میں شوریت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ زخم کو ٹھیک نہیں ہونے دیتے اور زخم بگڑتا بگڑتا جو ہے وہ پھر ہڈی تک کو گلانا شروع کر دیتا ہے اور زخم گلنے، سڑنے، بدبو اور تعفن زدہ ہو کر گینگرین کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قانون مفردضا وہ واحد طریقہ علاج ہے جس میں اصولی اور مزاجی طور پر اس کا علاج ممکن ہوتا ہے۔ بہت سے مریضوں کا علاج کیا گیا جن میں شوگر کی وجہ سے اعضاء کو کاٹنا پڑا یا کاٹنا پڑتا تھا، اور میرے پاس جتنے مریض آئے اللہ کے فضل و کرم سے اس قانون مفردضا کے اصول و قوانین کے مطابق بایو کیمک ادویات سے گینگرین کا شافی علاج جو ہے وہ حاصل ہوا۔ مثال کے طور پر اسلام آباد کی ایک مریضہ جس کی عمر تقریباً 50 سال تھی، اس کو شوگر حقیقی کا مرض تھا اور اس شوگر کی وجہ سے جو کہ انسولین لگواتی تھی اور وہ مسلسل جو ہے انسولین لگا کے اپنے شوگر کو کنٹرول کرتی رہی، تو ہوا کچھ ایسے کہ اس کے پاؤں میں ایک زخم آ گیا اور انگوٹھا خراب ہو گیا، تو وہ انگوٹھا جو ہے وہ ٹھیک، زخم اس کا ٹھیک نہ ہو سکا تو لہٰذا اسے کٹوانا پڑا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ پھر زخم ہوا اور وہ پاؤں کی تلوا اور ایڑی تک زخم جو ہے وہ گہرا ہو گیا اور یہاں تک ہوا کہ وہ زخم اتنا گہرا اور خراب ہو گیا کہ ہڈی سڑنے لگی، بوسیدہ ہو گئی، سیاہ رنگ ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا
کہ اس کا پاؤں بھی کٹوانا پڑے گا اور اس کے بعد یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ لہٰذا مریضہ تھی وہ اس اصرار پہ تھی کہ میں نے پاؤں نہیں کٹوانا، لہٰذا کسی نے بتایا تو وہ میرے پاس لے آئے۔ میں نے مریضہ کا بغور معائنہ نبض دیکھی اور جو بھی معلومات مجھے درکار تھیں وہ میں نے لی، تو پتہ چلا کہ مریض کو شوگر حقیقی اعصابی غدی تحریک تھی، اور میں نے تمام کیفیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا جو علاج تجویز کیا وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرتا ہوں۔ میں نے طب مفرزہ کے مطابق اس کو عضلاتی اعصابی اور عضلاتی غدی غذائیں تجویز کی، جیسا کہ آپ لوگ طب مفرزہ کے معالجین بخوبی سمجھتے ہیں کہ یہ مرض جو ہے شوگر حقیقی کا اور اس کے بعد زخم کا خراب ہو جانا اس تحریک میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس کو خشک سرد اور خشک گرم غذائیں، مجموعی طور پر خشک گرم غذائیں جو ہیں وہ تجویز کی گئیں، اور مریضہ کو سختی سے پرہیز پر عمل پیرا ہونے کے لیے کہا گیا۔ جو علاج تجویز کیا گیا وہ میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس زخم کو جب تک بیرونی طور پر اس کی دوا نہ لگائی جائے یا مرہم نہ لگائی جائے تو وہ زخم ہرگز ٹھیک نہیں ہوتا، یعنی دونوں طریقوں سے کھانے کے لیے بھی دوائیں دی جاتی ہیں اور اوپر لگانے کے لیے بھی دوا دی جاتی ہے۔ تو اس کے لیے جو میں نے لوشن میں بناتا ہوں زخموں کے لگانے کے لیے، تو کالیفاس X30 یعنی X3 نہیں کالیفاس X3 اس میں سے یعنی لیکوڈ حالت میں، تو اس کے کم از کم 30 قطرے اور 1 پیالی ابلا ہوا پانی جو ابال کے رکھا گیا ہو اس میں وہ 30 قطرے ڈال دیے جاتے ہیں۔ یہ ایک لوشن تیار ہو جاتا ہے جو کہ زخم کی جو سڑاہٹ کو، بدبو کو، تعفن کو اور دیگر زخم کو صاف کرنے کے لیے اور اس میں اس کے ٹھیک کرنے کے لیے مدد دیتا ہے۔ یہ اس کو دوا دی گئی تاکہ لوشن سے وہ صاف کرے اور پھر لگا کے 15 سے 20 منٹ تک کھلا چھوڑے۔ اس کے بعد ایک مرہم جو ہے آئنٹمنٹ وہ بنوائی جاتی ہے، وہ میں بنا کر دیتا ہوں، جس میں کالیفاس X3 اور سلیشیا X3 یہ دونوں دواؤں کا جو مرکب ہے، اس میں سے اس کی ریشو یہ ہے کہ یہ اس کے 15 قطرے تقریباً 100 گرام ویزلین سادہ جو ہوتی ہے اس میں ملا کر ایک مرہم تیار ہو جاتی ہے۔ تو اس مرہم کو اس لوشن کے کم از کم 15 سے 20 منٹ کے بعد جو ہے وہ لگایا جاتا ہے زخم میں، جس سے زخم دنوں میں ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس میں سے ریشہ، پیپ اور اس طرح کی غلاظتیں نکلتی ہیں۔ کھانے کے لیے وہی کالیفاس X30 اور ایک بایو کیمک کا سالٹ ہے سلیشیا X30، ان دونوں کا مرکب جو ہے یہ ڈراپس کی صورت میں 5 یا 7 قطرے دن میں 3 سے 4 مرتبہ 2 گھونٹ پانی میں ملا کے لیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد کالیفاس X200 ایک خوراک یومیہ دی جاتی ہے۔ یہ جو علاج ہے یہ میں نے تجویز کیا
اور مریضہ کو 15 دن کی دوا جو ہے وہ دی گئی۔ 3 ہفتوں میں وہ مریضہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ جو پاؤں کی حالت اتنی خراب تھی کہ بظاہر وہ کاٹنے کا ہی عمل تھا، لیکن وہ بالکل صاف ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ مریضہ ٹھیک ہو گئی۔ تو اس طرح کے علاجات جو ہیں میرے لیے ایک بہت ہی خوشی کا جو مجھے مسرت حاصل ہوئی کہ میرے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے اس بایو کیمک علاج سے یہ مریضہ کو شفا دی۔